بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں اور نوٹ کر لیں، عبادت کی قبولیت جو ہے اس کی دو شرائط ہیں اور دونوں بڑی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر عبادت کس کے لیے کی جائے گی؟ معبود کے لیے کی جائے گی، اور معبود کون ہے؟ وہی جو ایک معبود حقیقی یعنی اللہ کے لیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر کی جائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کسی اور کے طریقے پہ کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی وہ۔ تو عبادات اس کی قبولیت کی دو شرطیں اللہ کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ جو عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہوگا تو اخلاص ہے یہ۔ اور اخلاص کس چیز کی ضد ہے؟ ریاکاری کی ضد ہے، دکھاوے کی ضد ہے۔ ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ اخلاص، خالص اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امت کو بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا مرنا، تیرا جینا، تیری قربانی، تیری عبادت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کس کے لیے ہو؟ ایک اللہ کے لیے ہو۔ یہی اخلاص مطلوب ہے میرے بھائیوں۔ اگر کسی اور کے لیے ہوگا تو کیا ہوگا؟ ریاکاری میں آ جائے گا۔ ہم بات کریں اخلاص کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے امت کو بتلایا کہ جو ریاکاری ہے، جو دکھاوا ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے، اس سے بچو۔ اور فرمایا جو شرک کی بہت سی قسمیں، اس میں سب سے خطرناک قسم جو ہے اس کا نام ہے شرک خفی۔ اور وہ شرک خفی کیسا ہوتا ہے؟ ذرا بات کو سمجھیے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روٹین میں سجدہ کرتا ہے 10 سیکنڈ کا۔ کتنے سیکنڈ کا؟ 10 سیکنڈ کا۔ اب اس نے غور کیا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اب جو سجدہ کیا تو 15 سیکنڈ کا کر دیا۔ اب اس کے سجدے کے 2 مسجود ہو گئے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا، وہ تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن یہ جو 5 سیکنڈ بڑھ گئے، اس کا مسجود اللہ نہیں ہے، اس کا مسجود وہ بن گیا جو تجھے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے تو نے 5 سیکنڈ بڑھا دیے، اس کے 2 مسجود ہو گئے۔ اور یہی شرک خفی ہے کہ بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا، کوئی اور آدمی تو بالکل محسوس نہیں کر سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کی مثال بھی دی ہے کہ شرک خفی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کالی اندھیری رات ہے اور کالا پہاڑ ہے، کالی چٹان ہے، اور اس پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے۔ کیا وہ اس کی آہٹ سنائی دے گی؟ وہ نظر آئے گی؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے شرک خفی کی، اور شرک خفی کو ہر شخص وہی جان سکتا ہے جو اس عمل کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات یس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اخلاص عطا فرما دے، کیونکہ ہمارے دین میں کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ کوالٹی کیا ہے؟ اخلاص ہے کہ ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی صلوا
علیہ